السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم فقہنا فی الدین۔ اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا۔ اللہم اجعل ھذا القرآن ربیع قلبی ونور صدری وجلاء حزنی وذھاب ہمی۔ رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لاسٹ ٹائم ہم نے سورہ آل عمران آیت 179 تک الحمدللہ کمپلیٹ کیا تھا۔ آج ہم سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 ہے اور پارہ نمبر 4 ہے اور آیت کا نمبر ہے 180۔ یہاں سے پڑھنے لگے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرٌ لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلِلَّهِ الْمِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ۔ پیچھے بھی جو ہے وہ یہود کی جو حرکتیں ہیں ان کے بارے میں تفصیلاً ہم نے باتیں پڑھی۔ یہاں پر بھی دراصل تو ان کے بارے میں ہی خطاب ہے، لیکن جنرل جو بھی مسلمان قرآن پڑھتا ہے اور جو بھی انسان ہے، اگر اس کے اندر ابھی جو ہم باتیں پڑھیں گے وہ خامیاں ہیں تو اپنا خود ہی محاسبہ کر لے کہ میں کس جگہ پر ہوں۔ لا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خير لهم۔ جن لوگوں کو اللہ نے اپنے طرف سے اپنے فضل سے مال و دولت عطا کر رکھی ہے، وہ بخل نہ کریں، وہ کنجوسی نہ کریں۔ بما آتاہم اللہ من فضلہ، اللہ نے جو ان کو دے رکھا ہے، ہوا خیر لہم، وہ یہ مت سوچیں کہ یہ بخل اور کنجوسی ان کے لیے اچھی بات ہے، یہ ان کے لیے اچھا ہے۔ بل ہوا شر لہم، بلکہ یہ تو ان کے لیے بہت بری بات ہے۔ سیطوقون ما بخلوا بہ یوم القیامہ، جس چیز کا وہ بخل کرتے ہیں، وہ کنجوسی کرتے ہیں، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ وہی چیز اس کے گلے میں توق بنا کر ڈال دیں گے، کیونکہ اللہ ہی کے لیے آسمان اور زمین کی میراث ہے اور وہ اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ اس آیت میں دراصل زکوٰۃ نہ دینے والوں کے لیے گناہ کی وعید آئی ہے، جیسے کہ پیچھے بھی جو اسی صورت کے آیت نمبر 177 میں بھی یہ بیان ہوا تھا کہ دنیا میں جو نعمتوں کی فراوانی ہوتی ہے وہ اس بات کی دلیل نہیں ہوتی کہ اگر بخل سے کام لیا جائے گا تو وہ جو ہے زندگی میں صحیح زندگی چلتی جائے گی۔ نہیں، دنیا میں نعمتوں کی فراوانی اس بات پہ دلیل ہے کہ اگر اللہ ان پر خوش ہے، وہی مال و دولت اس وقت انسان کے لیے نعمت کا سبب بن سکتی ہے جب وہ اس مال کے حقوق ادا کرتا ہے، جب وہ مال زکوٰۃ اس میں سے دیتا ہے، وہ اللہ کے راستے میں دیتا ہے، اللہ نے اس کو مال دے کر نعمتوں سے نوازا ہے، وہ اپنے سے نچلے لوگوں کا خیال کرتا ہے، جو اس کے حقدار تھے ان تک حق پہنچاتا ہے، تو مال یقیناً دولت اور مال جو ہے اللہ کی نعمت کہلاتا ہے۔ مگر اگر اس کے برعکس ہوتا ہے، وہ بخل سے کام لیتا ہے، وہ کنجوسی سے کام لیتا ہے، وہ مال کو جوڑ کر رکھتا ہے، تو یہی مال و دولت عذاب کا سبب بن سکتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس شخص کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال عطا کیا ہے پھر وہ اس سے زکوٰۃ ادا نہیں کرتا تو کل قیامت کے دن اس کا مال ایک گنجے سانپ کی شکل اختیار کرے گا، اور وہ سانپ ایسا ہوگا کہ اس کی دونوں آنکھوں پر 2 کالے نقطے ہوں گے، اور وہ سانپ اس کے گلے کا توق بن جائے گا، اور اس کی دونوں فیس کا منہ جو ہے، لپس کی دونوں سائڈیں جو ہیں باچھیں، وہ پکڑ کر کہے گا میں تیرا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری کی ساری آیت پڑھی، اور کتاب البخاری میں
کتاب التفسیر میں اور زکوٰۃ کے چیپٹر میں یہ ساری اس کے بارے میں تفصیل آئی ہیں، اور یہ حدیث اور اس جیسی اور احادیث بھی ملتی ہیں ہمیں۔ تو ان سب سے کیا مطلب ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی کو نعمت مال و دولت عطا کر رکھی ہے تو وہ اس کا حق ادا کرے، اس کی زکوٰۃ ادا کرے، اس میں صدقات عطا کرے، عطیات دے ان لوگوں کو جن کو اللہ نے یہ نعمت نہیں دی۔ پھر تو یہ مال، یہ خزانہ، یہ دولت خیر ہی خیر ہے، لیکن اگر وہ اس کے اوپر سانپ بن کے بیٹھ گئے، نہ اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے، ایون کچھ لوگ اس حد تک گر جاتے ہیں کہ مال کو جوڑ کر رکھتے ہیں، اپنی ذات پر بھی نہیں خرچ کرتے، جب کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے کہ اللہ جمیل ہے، خوبصورت ہے، اور اللہ چاہتا ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں ان کا اظہار کیا جائے۔ نہ وہ خود اپنے اوپر اس نعمت کا اظہار کرتا ہے، نہ اپنے اہل و عیال پر، اور نہ اپنے عزیز و اقربا پر، اور نہ ہی اپنے ارد گرد معاشرے میں دوسرے لوگوں پر۔ اس مال کو جوڑ کر رکھتا ہے، جبکہ پھر کیا ہوگا؟ مال کس کا ہے؟ وَلِلَّهِ الْمِيرَاثُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری میراث تو اللہ کی ہے، کیونکہ جو مال تم چھوڑ کر مرو گے وہ تمہارے وارثوں کا ہوگا، اور آخر کار اللہ ہی کی میراث میں چلا جائے گا۔ جیسا کہ حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، انسان کہتا ہے یہ میرا مال، یہ میرا مال، یہ میرا مال، حالانکہ مال تو وہی ہے جو اس نے کھا لیا، جو اس نے پہن لیا، اور جو اس نے اللہ کے راستے میں دے دیا۔ اس نے تو اپنی زندگی میں اسی کو یوز کیا نا، جو اس نے کھانے میں، پینے میں، یا اللہ کے راستے میں اپنے ہاتھ سے دے دیا۔ باقی مال تو اس کے وارثوں کا ہوگا۔ اب اس کے وارث اس مال کا کیا کرتے ہیں اس کے بعد، یہ ان کے اوپر ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور جگہ پر یہ بھی فرمایا ہے، سب سے بہترین صدقہ کون سا ہے؟ کسی نے آپ سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ جو تم تندرستی کی حالت میں مال کی خواہش، مالدار ہونے کی امید اور محتاجی کا ڈر رکھتے ہوئے بھی کرو، اور اتنی دیر مت لگا دینا کہ حلق میں جان آ جائے، اور اس وقت تم یوں کہنے لگ جاؤ اتنا مال فلاں کو دیتا ہوں، اتنا مال فلاں کو دیتا ہوں، حالانکہ وہ اب مال تمہارا مال رہا ہی نہیں، اب تو مال تمہارے وارثوں کا چلا گیا۔ کتاب البخاری کتاب الوصایا باب الصدقات عند الموت میں بڑی تفصیلاً یہ حدیث موجود ہے۔ کیا مطلب؟ کہ اللہ نے جو ہمیں اس دنیا میں اپنی نعمتوں سے نوازا ہے، ہم اس کا اظہار کریں، اپنے فیملی پر، اپنے فیملی دور کی، نزدیک کی، اور جہاں تک ہم سے ہو سکتا ہے، کیونکہ مال جو ہم نے کھایا، جو ہم نے پہنا، اور جو ہم نے اللہ کے راستے میں دے دیا، وہی ہمارے ہاتھ سے گیا، وہی ہم نے یوز کیا۔ جو ہم نے جوڑ کر رکھ لیا، نہ تو اس پہ کسی کو یوز کرنے کا اتھارٹی دی، نہ خود کیا، اور بالآخر ہم اس کو جوڑتے اس دنیا سے چلے گئے۔ اور آج کے دور میں تو بہت ہی خطرناک قسم کی صورتحال بن چکی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں کہیں سے پڑھا، کچھ لوگ تھے، انہوں نے بینک میں اپنا پیسہ رکھا، اپنی کچھ پلاٹس رکھے ہوئے تھے، ایون اس انسان نے اپنی وائف تک کو نہیں بتایا تھا کہ میری کہاں کیا چیزیں لاکر میں پڑی ہوئی ہیں یا پیسہ پڑا ہوا ہے۔ جوڑ کر رکھا، نہ اہل و عیال کو دیا، نہ اپنی ذات پر خرچ کیا، اور وہ اس دنیا سے چلا گیا۔ اب اس کی فیملی بھوکوں مرتی رہی، اور ان کو اس بات کا پتہ ہی نہیں تھا کہ ہمارے فادر یا میرے ہسبینڈ کے پاس اتنی جائیداد تھی، یا اتنے پلاٹس تھے، یا اتنا بینک بیلنس تھا، اور وہ بیچارے بھوکوں مرتے رہے۔ آخر کافی سالوں بعد ان کو اس بات کا علم ہوا، لیکن اس وقت وہ اس پیسے کو بینک سے نہیں نکلوا پائے، اور وہ اس جو واقعے کو ہیں بہت سے لوگوں کو بتاتے رہے کہ ہمارے ساتھ یہ ہوا۔ تو اس مال کا کیا فائدہ؟ نہ تو اس کے باقی رہنے والوں کے ورثہ کے کام آیا، نہ اس انسان کے اپنے کام آیا۔ تو بہترین بات کیا ہے؟ انسان اپنے زندگی میں جو مال ہے، جو جائیداد ہے، اس کو اللہ کی راہ میں خرچ کرے، اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے۔ انسان کو اللہ نے نیچر ہی ایسی بنائی ہے، وہ جمع کرنے کے لیے حریص ہوتا ہے، تو اللہ نے جمع کرنا، خرید و فروخت کرنا، پلاٹ وغیرہ لینا اس طرح سے منع نہیں کیا، لیکن ہر ایک چیز کو ایک خاص انداز میں کرنا، یعنی اس میں اس کا حق نکالنا، جس کو ہم زکوٰۃ کہتے ہیں، یہ بہت ضروری ہے۔ آیا 181 ہے،
لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء سنکتب ما قالوا وقتلهم الانبیاء بغیر حق۔ سن لیا ہے اللہ نے ان لوگوں کو بھی، ان کی بات بھی یقیناً اللہ نے سن لی ہے جنہوں نے کیا کہا ہے، نعوذ باللہ، اللہ تو فقیر ہے، اللہ محتاج ہے، وَنَحْنُ أَغْنِيَاء، اور ہم غنی ہیں، ہم امیر ہیں۔ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا، ان قریب ہم کی ایک ایک بات لکھ رہے ہیں جو وہ کہتے ہیں۔ وَقَتْلَهُمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حق، وہ تو ایسے بدبخت ہے جنہوں نے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ وہ ساری باتیں ہم نے لکھ کر رکھ لی ہیں۔ وَنَقُولُ ذُوقُوا، اور ایک وقت ایسا آئے گا ہم ان سے کہیں گے ذوقوا، چکھو عذاب الحریق، رسوا کر دینے والا، جلا دینے والا، ہلاک کر دینے والا عذاب۔ یہ اللہ کو بخیل ہونے کا طعنہ دینا یہ یہود کی بہت بڑی بدتمیزی تھی، اور اسی صورت کے آیت میں 75 میں بھی یہ بات بیان ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سود خوری اور حرام خوری کی وجہ سے وہ جو مال و دولت کی ہوس، پیسہ جوڑنے کی باتیں اور جو بخل کا مرض ان کے اندر پیدا ہو گیا تھا، اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت انداز میں 75 آیت میں بھی بات بتائی تھی وہاں پر۔ اور اس طرح سے ہم نے سورہ البقرہ کی آیت 245 میں بھی پڑھا تھا، وَمَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا، وہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا تھا کہ یہود کے اندر جو جذبہ بخل مغلوب ہو چکا ہے، اور اس کے لیے اللہ ان کو کہہ رہا ہے کہ اللہ کے راستے میں زکوٰۃ دو، صدقات دو، قرض دو، اور وہ آگے سے کیا کہہ رہے ہیں، نعوذ باللہ، اللہ تو فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو وہ ہم سے قرضہ مانگ رہا ہے۔ تو ان کے اسی جواب کو اللہ تعالیٰ نے یہاں بتایا ہے۔ یہود کا یہ جواب دراصل بخل ہے، جو ان کے اندر غلیظ قسم کا یہ جو مرض پیدا ہو چکا ہے، یہ اس بخل کی وجہ سے ہے، اور وہ مال کو چھپا چھپا کر رکھنا چاہتے ہیں۔ در حقیقت مال تو سب اس اللہ کا ہے، اس نے تمہیں عطا کیا ہے، وہ جو تمہیں عطا کر رہا ہے وہی تمہیں کہہ رہا ہے کہ اپنے بندوں پر خرچ کرو، میرے بندوں پر خرچ کرو، اپنے بھائیوں پر خرچ کرو۔ اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے، اس کو کسی چیز کی کیا ضرورت ہے، جو خود غنی ہے، اس کو کسی کے مال و دولت کی کیا غرض ہے۔ دراصل یہود کے اندر یہ جو ایک بیماری جڑ پکڑ چکی تھی کہ ان کو اگر کوئی سمجھانے آتا تھا، ان کو کوئی بتلانے آتا تھا، تو وہ الٹا ان کی بات سننے کی بجائے ان کے ساتھ بد کلامی کرتے تھے، جیسے اللہ تو فقیر ہے اور ہم امیر ہیں، نعوذ باللہ، اور اللہ ہم سے مانگ رہا ہے۔ اور جو ان کو سمجھانے آتے تھے، اللہ نے جن بھی نبیوں کو ان کی طرف مبعوث کیا، وہ ان کو پر بری قسم کے الزامات لگا کے، بدکاری ٹائپ کے، انتہائی غلیظ قسم کے انہوں نے الزامات لگائے، اور الزام لگانے کے بعد کیا ہوا، انبیاء کا قتل کر دیا۔ اور پھر کیا ہوا، کیا ان کا مال اس کے کچھ کام آ گیا؟ وہ چھوڑ کر اس دنیا سے چلے گئے۔ بہت سے قارون کے خزانے والے اس دنیا میں آئے اور 2 ہاتھ اور 2 پاؤں لے کر چلے گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے پاس جلا دینے والے عذاب کی وعید سنائی ہے۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہ ہمیں ان لوگوں سے بچائے۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ تمہارے جلا دینے والے عذاب کی جو تمہیں وعید آئی ہے، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بات کہی ہے، اس وجہ سے ہے کہ تمہارے ہاتھوں نے جو آگے اعمال کما کے بھیجے ہیں، اس وجہ سے ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِالظَّلَامِ لِلْعَبِيدِ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، بندے خود اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ یہ قرآن قصہ کہانی کی کتاب نہیں ہے، اگر اس میں کوئی قصہ کہانی ہے تو ہم مسلمانوں پر یہ اترا ہے۔ اب یہ ہمارے ہاتھ میں قرآن ہے، ہم نے اس سے دیکھنا ہے کہیں وہ ساری جو یہود اور نصارہ اور پہلی بدبخت قوموں نے جو اعمال کیے، اس اعمال کی وجہ سے ان کے اوپر جو اللہ نے وعیدیں اور سزائیں بھیجی تھیں، کہیں ہم وہ کام تو نہیں کر رہے، اور اگر ہم کر رہے ہیں تو ہمیں اپنا محاسبہ کرنا پڑے گا، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم بھی ان قوموں کی طرح ذلیل و رسوا ہو جائیں۔ اللہم لا اجعلنا منہم، اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے۔ آیا 183 ہے، الذین قالوا ان اللہ عہد الینا الا نؤمن للرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار،
یہ جو لوگ ہیں جو بہانہ بازی کرتے ہیں نبی پر، اصل میں ایمان لانا نہیں چاہتے. یہ کیا کہتے ہیں؟ الذین قولوا ان اللہ عہد الینا، اللہ تعالیٰ نے ہم سے وعدہ لیا ہے. کیا وعدہ؟ اللہ نؤمن لرسول حتی یأتینا بقربان تأکلہ النار، تم نبی پر، رسول پر اس وقت تک ایمان نہ لانا جب تک تمہارے سامنے ایک معجزہ نہیں ہو جاتا. نبی کوئی معجزہ لے کر نہیں آتا، ایسا معجزہ کہ آسمان سے آ گئے اور تمہاری قربانی کو کھا لے، پھر پتہ چلے گا کہ نبی سچا ہے اور پھر ہم اس کے اوپر ایمان لائیں گے. کیا اس طرح کے معجزے کبھی آئے نہیں؟ یہود کا یہ قول سری جھوٹ اور اللہ پر بہتان ہے. نہ تو تورات میں نہ خود بائبل میں کہیں پر بھی یہ نہیں ہے کہ جو نبی آگ کی قربانیاں کا معجزہ پیش کریں گے وہی نبی ہوگا. ہاں البتہ یہ بات درست ہے کہ بعض انبیاء کو یہ معجزے اللہ نے دیے تھے، اور سب سے پہلے تو اللہ نے قابیل اور حابیل کی قربانی جب قبول کرنی تھی اس وقت یہ معیار رکھا تھا. اسی طرح بعد میں سیدنا الیاس، سیدنا سلیمان اور سیدنا یحییٰ علیہ السلام کو یہ معجزات عطا ہوئے تھے، لیکن بہت سے انبیاء ایسے بھی ہیں جن کو معجزات عطا نہیں بھی ہوئے تھے. اب یہود کا یہ جو سوال ہے کہ اگر نبی وہی برحق ہوگا جس نبی کو معجزہ دیا جائے گا، تو یہ سوال تو بالکل ان کے ہی خلاف جا رہا ہے. اللہ اگر اب ان سے کوئی پوچھے کہ ابھی ہم آگے اس آیت میں پڑھیں گے بھی، تو پھر کیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام معجزات لے کر آئے تھے، تو پھر کیوں حضرت یحییٰ علیہ السلام کو ان یہود نے قتل کیا تھا؟ اور پھر جو اسرائیل کے جو بادشاہ تھے، بل برس ایک ملکہ تھی، سیدنا الیاس کی دشمن ہو گئی تھی اور ان کے اوپر غلط قسم کے الزامات لگا کے جو ملکہ ہے وہ حضرت الیاس کے پیچھے پڑ گئی تھی اور ان کو قتل کی دھمکیاں دی گئی اور ان کو قتل کیا گیا. آخر میں وہ وہاں سے نکلے اور انہوں نے جزیرہ نما جو سینا ہے وہاں پر پناہ لی. اور یہ ان کی اپنی کتابوں میں، بائبل میں موجود ہے یہ ساری باتیں کہ حضرت جو الیاس علیہ السلام ہیں ان کے اوپر کس طرح سے جو اس ملکہ جو بل برس جو ملکہ تھی اس نے کس طرح سے الزامات لگائے غلط قسم کے بدکاری کے، اور ان کے اوپر پھر وہ جھوٹے بہتان تھے، بالکل جھوٹے بہتان تھے. نعوذ باللہ من ذالک، انبیاء کی ذات ایسی نہیں ہوتی، اور وہ پھر بھاگے اور انہوں نے اپنی جان بچائی. اب یہ سارے جو دعوے خود یہ کر رہے ہیں ان کے اپنے ہی اگینسٹ جا رہے ہیں کہ معجزات آئیں گے تو نبیوں پر ایمان لائیں گے. اس طرح تو بہت سے معجزات آئے، تو کیا یہ نبیوں پر ایمان لائے؟ نہیں. قل اے نبی ذرا ان سے پوچھئے، ان سے کہیے قد جاءکم رسول من قبل بالبینات، تمہارے پاس پہلے کئی رسول آئے تھے اور بڑی واضح نشانیاں لے کر آئے تھے، تو پھر کیا ہوا؟ کیا تم لوگوں کی نشانیاں مانی؟ وَبِالَّذِينَ قُلْتُمْ فَلِمَا قَتَلْتُمُوهُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے نبی ذرا ان سے پوچھو اگر تمہارا یہی قول ہے، تم یہی بات کہتے ہو کہ نبی معجزہ لائے گا تو ہم ایمان لائیں گے، تو پھر کیوں تم نے قتل کیا نبیوں کو اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو؟ اس آیت میں جو بینات کہا گیا ہے اللہ تعالیٰ نے من قبل بالبینات، اللہ تعالیٰ نے بہت سی نشانیاں، بہت سے معجزے بھیجے. تو معجزے اور نشانیاں صرف نشانیاں مراد، معجزات مراد نہیں تھے، بلکہ ان معجزات سے مراد چھوٹی چھوٹی کتابیں، نصیحت نامے تھے، کتابیں، بڑی کتابیں تھیں. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے الواح، تختیاں، اور ایسے بہت سے ہر نبی کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کچھ احکامات کے لیے، سمجھانے کے لیے، اخلاقیات کے لیے کتابیں ان کے ساتھ بھیجی تھیں. اور ان سارے معجزات کے ساتھ ساتھ، ان کتابوں کے ساتھ ساتھ، نصیحتوں کے ساتھ ساتھ، پھر بھی تعجب کی بات یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ اگر ہمارے اوپر کوئی نشانیاں، کوئی معجزات آئیں گے، آسمان سے کوئی آگ آئے گی اور ہماری قربانیاں قبول کریں گی تو ہم ایمان لائیں گے. اے نبی یہ سراسر اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں. فَإِن كَذَّبُوكَ، اے نبی یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ پرانے ہی ان کے ہیلے بہانے ہیں. اگر یہ آج تجھ کو جھٹلا دیتے ہیں، تجھ کو نہیں مانتے صلی اللہ علیہ وسلم، فَقَدْ كُذِّبَ الرُّسُلُ مِن قَبْلِ،
رسل من قبلک جاءوا بالبینات والزبور والکتاب منیر، آپ سے پہلے یہ بہت سے رسولوں کو جھٹلا چکے ہیں، وہ رسول معجزات بھی لائے تھے، وہ زبوری اور وہ بہت سے صحیفے ساتھ انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے چھوٹے چھوٹے جیسے گائیڈ بک ہوتی ہے، گائیڈ بکس بھی لائے تھے، والکتاب المنیر، اور اب کتاب منیر یعنی قرآن مجید بھی آ گیا ہے، لیکن یہ لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ آیت نمبر ہے 185، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ مطلب اے نبی پریشان نہ ہو، یہ دنیا تو ایک ختم ہو جانے والی زندگی ہے، اس کے آگے ایک بڑی لمبی زندگی ہے، اور ہر ایک کو موت کا ذائقہ چکھنا، ہر ایک کو مرنا ہے۔ پھر فَإِنَّمَا تُوَفُّونَ أَجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، پھر ہر ایک کو ان کے اعمال کے مطابق پورا پورا حصہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، پھر جو شخص تو اس دن آگ سے بچ گیا، بچا لیا گیا، اللہ نے بچا دیا اس کو، وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جنت میں داخل ہو گیا، فقد فاز، بہت بڑی کامیابی ہے۔ آخروی کامیابی کا سب سے بڑا معیار کیا ہے کہ یعنی ہر ایک کو موت تو آ کے رہے گی، اور جو اس دن اس کامیابی کے راز کو پا گیا، جو اس دن دوزخ سے بچا لیا گیا اور جنت میں داخل ہو گیا، اب اس کو دوزخ کا تو ڈر رہا نہیں اور جنت اس کے سامنے ہے، تو ایسا شخص اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی پا گیا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی جو ہے وہ ان لوگوں میں سے کر لے۔ اللہم اجرنا من النار، اے اللہ ہمیں دوزخ کی عذاب سے بچا لے۔ اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس، اور اللہ ہم تجھ سے فردوس کا سوال کرتے ہیں۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا، یہ دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں ہے، إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، مگر ایک دھوکے کا سامان ہے، دھوکہ ہے اس دنیا میں۔ اچھا، یہ دھوکہ سے کیا مراد، اور جو ہے وہ دنیا کی زندگی کچھ ہے نہیں، اس سے کیا مراد؟ دنیا کی زندگی دراصل دنیا کی زندگی ہی ہے جس کے بنا پر ہم انسان جو ہیں وہ آزمائے جا رہے ہیں، یہی تو ایک اصل ہماری پرکھ کا معیار ہے صحیح۔ ہر انسان اس دنیا کی بنا پر ہی پاس ہوگا یا فیل ہوگا، تو یہاں یہ مراد وہ نہیں ہے، وہ ملحیات دنیا کچھ بھی نہیں ہے، اس میں رہنے والی زندگی کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بلکہ دنیا ہی دراصل جو ہے ہمارے پرکھنے کا معیار ہے۔ مگر اگر ہم اس دنیا کے پیچھے پڑ گئے اور اپنے اس جو ہمارے جس کی وجہ سے ہم پرکھے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں مصائب اور مشکلات میں ڈال رہا ہے، وہ دراصل ہماری آخروی جو ہے وہ زندگی کو سرخرو کرنے کے لیے ہے، تاکہ ہم اس کے لیے تیار ہو جائیں۔ اور یہ دنیا کی جو رنگینیاں ہیں اور یہ جو بہاریں ہیں اور جو ظاہری زینت ہے، زیب و زینت جس کو کہتے ہیں، وہ اتنی کشش والی ہے، اتنی پرفریب ہے کہ انسان اس میں مگن ہو کر بعض اوقات اپنے آخرت سے غافل ہو جاتا ہے، اور پھر اس کو موت آ جاتی ہے، اور پھر اس کی آنکھیں کھولتی ہیں تو وہ کہتا ہے اف، تو میرے ہاتھ میں کچھ نہیں رہا۔ تو اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ دنیا تو دھوکے کا ہی ایک سامان ہے، یعنی اس میں پڑھ کے، اس کی ایسوشیت میں پڑھ کے کہیں اپنے آپ کو اپنی آخری جو امتحانی پرچے کے لیے تم نے تیاری دینی ہے، اپنا تیاری کرنی ہے، اس کے لیے کہیں بھول مت جانا۔ دراصل یہ جو دنیا میں لوگوں کو عیش و عشرت دی جاتی ہے، کسی پر تنگی کی جاتی ہے، کبھی کسی کو صحت دی جاتی ہے، کسی کو بیماری دی جاتی ہے، کسی کو اللہ تعالیٰ بہت ذہین کر دیتا ہے، کسی کو کم ذہن کرتا ہے، یہی تو آزمائش ہے، یہی تو تمہارے پرچے ہیں، یہی تو ہمارا امتحانی دور گزر رہا ہے۔ اس کے بعد پھر موت آ جائے گی اور یہ امتحان ختم ہو جائیں گے۔ اس میں جو کامیاب اور کامران ہو گیا اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر، دراصل وہی اس زندگی سے پاس ہو گئے۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہم سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح اس زندگی کو اللہ اس کے رسول کے احکامات کے مطابق گزارنے کی توفیق دے، آمین۔
لَتُبْلَوُنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ۔ اب اللہ بتا رہا ہے یہ جو زندگی ہم ضرور تم کو آزمائیں گے، زندگی میں تمہارے لیے پیش کرے گا اللہ تعالیٰ، اللہ تمہیں اس آزمائش میں ڈالے گا۔ وہ آزمائشیں مال کی بھی ہو سکتی ہیں، وہ جان کی بھی ہو سکتی ہیں، اور دو ہی چیزیں انسان کو اس دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہیں ہر ایک کو، ایک مال اور ایک اس کی اولاد، اس کی جانیں، اس کے عزیز و اقارب۔ ان کی خاطر اور مال کی خاطر انسان ہمیشہ ڈگمگاتا ہے، اور یہی آزمائش ہیں۔ وَلَا تَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ، اور تمہیں ان لوگوں سے جو تم سے پہلے جن کو کتاب دی گئی ہے، اور وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذًى كَثِيرًا، اور مشرکین جو لوگ تم سے پہلے یا تمہارے پاس ہے نبی ہیں، بہت سی تکلیفوں کی باتیں سننی پڑیں گی، وہ بہت سی باتیں تانے دیں گے تمہیں۔ وَإِن تَصْبِرُوا، اے نبی اگر تم نے صبر کر لیا، اور ہم سب کو بھی ہے جتنے بھی مسلمان ہیں، اگر تم نے صبر کر لیا، وَتَتَّقُوا، اور اگر تم اللہ سے پرہیزگاری کرتے رہے، اللہ سے کرتے رہے، اپنا تعلق اللہ سے جڑے رکھا، فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، حالانکہ بے شک یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، من عزم الامور، بہت بڑے حوصلوں کے کام ہیں، لیکن جس نے پرہیزگاری کی، جس نے صبر کیا، وہ اس زندگی میں کامیاب ہو گیا، اس امتحان سے پاس نکل گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سب سے بہترین نمونہ ہے۔ مالوں کی کمی بھی رہی، کائنات کے تاجدار رسول ہیں، اور مالوں کی کمی یہ ہے، سیدنا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں، ہمارے گھر 3 دن چولہا چلتا ہی نہیں تھا، ہم 2 کالی چیزوں پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے۔ آج کون سا گھر ہے جس گھر میں 1 دن بھی چولہا نہیں جلتا؟ اور پھر انفس کی کمی کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنی ساری اولاد کو اپنے آنکھوں کے سامنے مرتے ہوئے دیکھا، اور اپنے عزیزوں کو مرتے ہوئے دیکھا۔ آنکھ کھولی نہیں تو باپ دنیا سے چلا گیا، تھوڑا بڑے ہوئے تو ماں چلی گئی، تھوڑا بڑے ہوئے تو غم خسار جو ہیلپ کرنے والے تھے، جو ان کی انگلی پکڑ کے چلنے والے تھے، دادا وہ چلے گئے، ابھی تھوڑا اور تربیت کا ٹائم گزرا نہیں، وہ جو ان کے ہر پل کے ساتھی تھے چچا وہ چلے گئے۔ زندگی کوئی ایک امتحان سے نہیں گزری، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہمارے سامنے بہت خوبصورت اسوہ پیش کیا۔ وہ کیا؟ تصبروا وتتقوا، 2 موٹی کنجیاں ہمیں دی، اگر تم صبر کرو گے اور پرہیزگاری کرو گے، جبکہ یہ بہت حوصلوں کے کام ہیں، اور وہ انہوں نے کر کے دکھائے۔ مشرکینوں نے، یہودیوں نے بے شمار تانے دیے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب چیزوں کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اللہ کے مشن کو لے کر چلے۔ یہاں ہر مرد عورت، مسلم مرد عورت کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بے شمار نمونے ہیں سمجھنے کے لیے۔ آیت نمبر ہے 187، وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ۔ جب اللہ تعالیٰ نے یہود و نصارہ سے وعدہ لیا تھا نا، جو میں کتاب تمہیں دے رہا ہوں، اس کتاب کو میں تمہیں بتا رہا ہوں، سمجھا رہا ہوں، تو جن کو یہ کتاب کا علم مل گیا ہے ان کو چاہیے آگے لوگوں کو کتاب کی وضاحت کریں، لوگوں کو بتائیں۔ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، اور اس میں کوئی بات چھپائیں مت۔ فَنَبَذَهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ، مگر انہوں نے اللہ کی بات نہیں سنی، انہوں نے اس کتاب کو اپنے پس پش ڈال دیا، سنی انسنی کر دی، سمجھ کر پڑھ کر اور اس پر اس کو ایک سائڈ پر کر دیا۔ وَاشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، اس کتاب کے احکامات بیچ کر انہوں نے تھوڑی بہت قیمت خرید لی۔ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ، بہت ہی بری کمائی کی، بہت ہی بری انہوں نے قیمت خریدی وہ جنہوں نے خرید لیا۔ تو جتنے بھی انبیاء کو اللہ نے بھیجا، احکامات دے کر بھیجا، اور یہود پر بہت سے انبیاء آئے اور اپنے ساتھ احکامات لے کر آئے، مگر کیا ہوا کہ اللہ نے بہت سے یہودی عالم بھی پیدا کیے، اور ان عالموں کو بے شمار دانائی، حکمت اور علم دیا تورات کا، مگر اپنے دنیاوی فوائد کی وجہ سے، اپنے فائدوں کی وجہ سے انہوں نے یا تو اس کتاب کی آیات کو چھپا دیا، یا پھر اگر کوئی امیر، دولت مند
معاشرے میں ایک بڑا انسان کے پاس آتا اور انہوں نے کوئی فتویٰ سنانا ہوتا تو رشوت لے کر، پیسے لے کر اس کے مطابق، اس بڑے انسان کے مطابق وہ فیصلہ سنا دیتے، اور وہ کہتے کہ یہ سب تورات میں لکھا ہوا ہے۔ یہ سب سے بری کمائی تھی جو انہوں نے وصول کی۔ آیت نمبر ہے 188، لا تحسبن الذین یفرحون بما آتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم یفعلوا۔ ایسے لوگوں کو اپنی اب کرتوتوں پر خوش نہیں ہونا چاہیے، اور چاہتے ہیں کہ ایسے لوگوں کے کاموں کی لوگ تعریف کریں جو انہوں نے کیے ہیں، تو وہ چاہتے ہیں کہ ہماری اس میں تعریف ہوں۔ بما لم یفعلوا، جو انہوں نے کیے ہی نہیں ہیں۔ فلا تحسبنہم بمفازۃ من العذاب، لوگوں ایسے لوگوں کو یہ مت سمجھنا کہ وہ عذاب سے بچ جائیں گے، وہ عذاب سے بچنے والے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ علیم، بلکہ ان کے لیے تو بہت دردناک عذاب ہونے والا ہے۔ اللہم لا جعلنا منہم۔ اس آیت کے شان نزول میں تقریباً 3 احادیث جو ہیں وہ ہمیں ملتی ہیں۔ نمبر 1 تو ہے حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو بلایا اور ان سے دین کی کوئی باتیں پوچھیں تو انہوں نے حق کو چھپایا اور غلط بات بتائی، اور پھر جب غلط بات بتا کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ چیٹ کر کے یہ سمجھے کہ ہم نے بڑے کمال کی بات کی اور ہم نے بڑی اپنے طرف سے مارکا مارا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، ان پڑھ ہیں، ہم نے ان کو کون سا پتہ چلتا ہے، اور ہم نے حق چھپا لیا ہے اور ان کو غلط بات بتا دی ہے۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھی کہ یہ جو لوگ خوش ہو رہے ہیں نا کہ مجھے غلط بات، غلط فیصلہ اور غلط تورات سے پڑھ کے سنائیں گے، تو مجھے پتہ نہیں ہے، مجھے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کی ساری کرتوتیں بتا رہا ہے، ان کو خوش نہیں ہونا چاہیے اور اپنے کیے پر اپنے دوسرے ساتھیوں سے تعریف اور داد وصول کرنے کی امید نہیں رکھنی چاہیے۔ ایسے لوگوں کا ٹھکانہ تو جہنم ہے۔ دوسری جو حدیث ہے اسی آیت کی شان نزول میں وہ یہ ہے کہ مروان نے اپنے دربار میں رافع کو سیدنا عبداللہ ابن عباس کے پاس بھیجا اور کہ اس آیت کا مطلب پوچھ کر آؤ، تو انہوں نے اس آیت کی روح سے کہا کہ ہر شخص عذاب کا مستحق قرار پاتا ہے، کیونکہ ہر شخص کو جو بھی اللہ تعالیٰ نے نعمت دی ہے یا وہ جو بھی کرتا ہے اس پر خوش ہوتا ہے، تو یہ بھی چاہتا ہے کہ اس کے نے جو کام نہیں کیے اس کی بھی تعریف ہو، اس کے پاس ہو، لوگ اس کی تعریف کریں۔ تو چنانچہ رافع جو ہے عبداللہ ابن عباس کے پاس آئے تو عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ تم مسلمانوں کو اس سے کیا تعلق؟ پھر تو انہوں نے پہلی آیت کو ساتھ ملا کر پڑھا اور کہا کہ یہ آیت تو یہود کے بارے میں نازل ہوئی ہے، یعنی ہر شخص جو مسلمان ہے وہ اگر کوئی کام کرتا ہے اور اس پر خوش ہوتا ہے، یا اس طرح کی کوئی سمجھتا ہے کہ جو مجھے نعمت ملی ہے اس نعمت پر میں خوش ہوتا ہوں اور جو میں نے کام نہیں بھی کیے لوگ میری تعریف کریں، یہ دراصل یہ بات، اس کا یہ مطلب نہیں ہے۔ اس آیت کا دراصل مطلب یہود کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی کہ وہ حق کو چھپاتے تھے، غلط بات لوگوں کو بتاتے تھے، وہ اس عذاب کے مستحق ہوں گے۔ تیسری جو بات ہے اس کے بارے میں قول ہے، یہ بھی کتاب البخاری میں ہے کہ حضرت ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ آپ کے زمانہ میں چند ایسے منافق تھے جو آپ کے ساتھ جہاد پر جاتے تھے، اور جب جاتے تھے تو جو پیچھے رہ جاتے تھے وہ خوش ہوتے تھے، تو جب آپ واپس آتے تو قسمیں کھا کے بہانے بناتے، یہ بات نہیں تھی، دراصل ہم کس وجہ سے گھر پہ رہ گئے تھے، ہماری کچھ مجبوریاں تھی، اور جب اللہ کے نبی چپ کر جاتے تو وہ سمجھتے کہ شاید ہم نے اللہ کے نبی کو راضی کر لیا ہے، خوش کر لیا ہے، تو اب اللہ کے نبی لوگوں سے داد وصول کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کی باتیں جو ہے یہ غلط ہیں۔ لیکن زیادہ جو بہترین قول ہے کتاب التفسیر اور بخاری نے اس کو جو نقل کیا ہے عبداللہ ابن عباس کی جو حدیث ہے کہ یہ دراصل یہودیوں کے بارے میں ہے جن سے اللہ کے نبی نے پوچھا تھا اس آیت کا کیا مطلب ہے، اور انہوں نے اس آیت کا غلط مطلب دیا تھا۔ آیت نمبر جو ہے 190 جو ہے 189 وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے، کوئی اللہ کو چیٹ کرتا ہے یا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چیٹ کرتے ہیں؟ اللہ تو غنی ہے اور اللہ تو عزیز الحکیم ہے، اس کو لوگوں کے اس گرامر سے کیا فرق پڑتا ہے؟
کیونکہ سورہ البقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسہم، جو اللہ کو، مسلمانوں کو چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے، فول بنانے کی کوشش کرتا ہے، دراصل وہ اللہ کو نہیں اپنے آپ کو فول بنا رہا ہے۔ تو اللہ ہی کے تو لیے ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، ساری بادشاہت اس رب کی ہے، وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، اور وہ رب اور وہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کے لیے کسی چیز کی کوئی نہیں ہے۔ آگے جو ہے وہ نیکسٹ پورا رکوع جو ہے یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، سورہ آل عمران کا آخری رکوع، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ٹائم۔ اور سورہ آل عمران کی جو آخری رکوع ہے 190 سے لے کر 200 تک، یہ جو رکوع ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو اٹھتے تھے تہجد کے لیے، رات کی آخری پہر، تو اپنے بستر پر لے کے اس رکوع کو پڑھ لیتے تھے۔ تو یہ رکوع بہت اہمیت کا حامل ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم اس رکوع کو یاد کریں تاکہ جب ہم بھی اٹھیں تو ہمارا سونا جاگنا، مومن جو ہے اس کا سونا جاگنا، اٹھنا بیٹھنا ساری چیزیں عبادت ہوتی ہیں، صرف عبادت نماز روزہ حج زکوٰۃ نہیں ہوتا۔ مومن کے لیے صبح سے اٹھنا اور رات سونے تک ہر عمل عبادت میں کاؤنٹ ہوتا ہے، اگر وہ اللہ اس کے رسول کے بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرے تو۔ اٹھے ویسے جیسے میرے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے تھے اور سب سے پہلے اس رکوع کو پڑھتے تھے، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اگر کوئی برا خواب ہوتا تو بائیں طرف تھوک کر لا حول ولا قوت پڑھتے، اور پھر صبح اٹھنے کی دعا، اور اس طرح سے اگر ہم کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم وضو کرتے ہیں، پھر صبح کی نماز پڑھتے ہیں، اور پھر سارا دن جو ہے وہ ہم دنیاوی کام بھی کرتے رہتے ہیں، نمازیں، اذکار صبح کے، اور سارا دن ایسے چلتا رہتا ہے ہمارا۔ اور رات کو سوتے وقت پراپر جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بستر پر جاتے تھے اور قل اعوذ بالفلق اور ناس، جس کو معوذتین کہتے ہیں، 3 دفعہ پر ہاتھوں میں پڑھ کے، ہاتھوں پہ پھونک مار کے پورے باڈی پر ہاتھ پھیرتے تھے، پھر آیت الکرسی پڑھتے تھے، پھر سورہ الملک اپنے بستر پر جا کے پڑھتے تھے، اور پھر دائیں کروٹ لیٹ جاتے تھے۔ تو جو شخص آیت الکرسی رات کو سوتے وقت پڑھتا ہے، یہ کبھی بھی زندگی میں پڑھتا ہے، یہ گھر سے نکلتے وقت پڑھتا ہے، تو 70,000 فرشتے اس کے نگہبان ہو جاتے ہیں، اور وہ آرام سے سویا رہتا ہے، اور فرشتے ساری رات اس کے لیے پہرا دیتے ہیں۔ تو یہ صحیح طریقہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ ہے۔ اس طریقے سے اگر ہم پراپر کتاب و سنت سے زندگی گزاریں گے انشاءاللہ، تو مومن کا ہر پہلو، اٹھنا جاگنا، سونا کھانا پینا، سب عبادات میں کاؤنٹ ہوتا ہے۔ تو ہم کوشش کریں انشاءاللہ سورہ آل عمران کے جو آخری رکوع ہے، سورہ البقرہ کے میں بھی میں نے بات کی تھی کہ سورہ البقرہ کا جو ہے وہ ڈیلی ہر شخص کو پڑھنی چاہیے، جو ڈیلی نہیں پڑھ سکتا ہے پوری، تو سورہ البقرہ کا پہلا رکوع اور آخری رکوع جو ہے وہ پڑھ لے، یا پھر صرف آخری رکوع۔ تو آخری رکوع رات کو بھی سوتے وقت پڑھنا چاہیے، اور اگر کوئی شخص پڑھ لیتا ہے تو جنات اور جادو ٹونے سے بہت اچھا اس کا یہ علاج ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ سورہ آل عمران کا آخری رکوع، اور ہمیں ایک تو زبانی اس کو یاد کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، دوسرا اس کو دھیان سے اس کا ترجمہ اور اس کے بارے میں جو ہے وہ اچھی طرح سمجھ رکھنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر بہت سی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے سے باتیں کی۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔